बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सामीन, सलाम अलैकुम। तकी आबदी टोरंटो से और मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज अथर लखनवी फरसंदे खतीब अकबर मौलाना अथर लखनवी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। ये अदबी और अकीदती प्रोग्राम उर्दू अदब में करबला के मौजू से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और ये उसकी तीसरी किस्त है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो नुकात, जो हवालेजात हम इस प्रोग्राम में आपको पेश करेंगे वो मुस्तनद होंगे और हमारी गुफ्तगू का हर लफ्ज टेप हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आमी और आलिम दोनों के लिए सूदमंद होंगे। हमने जैसा कि अर्ज किया था कि करबला से मरबूत हर मौजू यानी अर्ज करबला, पयाम करबला, पयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शुहदाए करबला के पैगामात और उनकी शख्सियत और वाक़े करबला का असर उर्दू अदब पर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसा आपने देखा, हमने बताया कि ये करबला हो या करबो बला हो या मारिया हो या नैनवा हो या करबला मुअल्ला हो या शत्तुल फुरात हो या अलकबा हो या दश्त हो या जंगल हो, ये जितने भी नाम इस सरजमीन के हैं उर्दू अदब में इस्तेमाल किए गए हैं। अगरचे के उर्दू इस्लामी जबानों में बहुत छोटी उम्र की जबान है, लेकिन जहां तक वाक़े करबला का ताल्लुक है, कोई इस्लामी जबान इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यानी ये जो दास्तान आपको, ये जो वाक़या, ये जो पैगाम करबला से निकला, आप जानते हैं हमने अपने दूसरे प्रोग्रामों में बयान किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इस खून और खराबे को रोकने के लिए अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं बरे सगीर हिंदुस्तान चला जाऊंगा। उस जमाने में अब जो हमारे 14-15 मुल्क हैं वो एक ही मुल्क था, लेकिन इमाम को इजाजत नहीं मिली, इमाम तशरीफ नहीं लाए। लेकिन इमाम का पैगाम ऐसा पहुंचा कि उसकी नजीर कोई और मकाम पर नहीं है। तो वो पैगामात को
اردو ادب میں نثری لحاظ سے، خطابت کے لحاظ سے اور مخصوصاً اس کے نظم کے لحاظ سے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ تو عزاداری اور واقعہ کربلا کے جو ٹرینڈ ہے، جس کو عزاداری تین اہم ٹرینڈ پر مشترک، تین طرز پر ہے، ایک عربی طرز ہے، ایک فارسی طرز ہے اور ایک بر صغیر کا طرز ہے۔ بر صغیر کا جو ٹرینڈ ہے، بر صغیر کا جو عزاداری کا جو طرز ہے، سب سے زیادہ مقبول ہے۔ فارسی اور اردو عربی اس کے بعد آتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا ہی، یعنی بر صغیر کے طرز عزاداری کی ابتدا ہی شاعری سے ہوتی ہے، یعنی سوز سے، سلام سے، مرثیے سے، اور اس کا اختتام بھی شاعری پر، یعنی نوحے پر، ماتم پر اور ودا پر ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا، جیسا کہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ اردو مرثیہ یعنی انیس و دبیر، تو واقع کربلا نے اردو ادب کو کیا دیا اور اردو ادب نے اس عظیم واقعے سے کیا لیا؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم گفتگو کریں وہ نظم جس کو ہم رسائی ادب کا، یعنی سوز ہو یا سلام ہو یا مرثیہ ہو یا ربائی ہو یا نوحہ ہو، ودا ہو، ان پر بات کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں۔ تو ہم مرزا سلامت علی دبیر پر بات کریں گے، کیونکہ یہ داستان لکھی گئی نظم میں جس کو کہا گیا مرثیہ، جو رسا سے ہے، تو مرثیے میں سب کچھ آ جائے گا۔ آج آپ دیکھیں گے ہم میر بابر علی انیس پر گفتگو کریں گے، ہم جو جدید مرثیے کے معمار ہیں، یعنی شبیر حسن جوش ملی آبادی، نسیم امروہوی، آل رضا، جمیل مظہری اور آپ جانتے ہیں نجم افندی پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چیدہ دوسرے شعراء پر بھی ہماری بات چیت ہوگی، نثری ذخائر پر بھی بات چیت ہوگی۔ آج ہم مرزا سلامت علی دبیر پر بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اسلوب اور پیٹرن اور شاعری جس کو ہم نے دبیریت کہا ہے، جس کو علماء رسائی ادب نے فلک مرثیے کا مہتاب کہا ہے، وہ ہے مرزا سلامت علی دبیر۔ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے ایک اردو کے وکیل کی حیثیت سے کہ دبیر سے اور دبیریت سے منہ موڑنے سے کتنا نقصان اردو ادب کو پہنچ رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، دبیر کو ہم کیوں پڑھیں؟ دبیر کو ہم اس لیے پڑھیں کہ وہ یہ شاعر ہے اردو ادب کا جس نے 1,20,000 سے زیادہ شعر لکھے، جو مطبوعہ اور غیر مطبوعہ حالت میں میری اس لائبریری میں موجود ہیں۔ تو دبیر وہ شخص ہے، وہ شاعر ہے جس نے اردو میں سب سے زیادہ شعر کہے۔ ہم کیوں اس سے اپنی گردن موڑ لیں؟ دبیر اردو ادب کا وہ تنہا شاعر ہے
جس نے سب سے زیادہ مرثیے لکھے، ان کے مطبوعہ مراثی تو آپ کو دفتر ماتم کی 20 جلدوں میں مل جائیں گے، لیکن ان کے غیر مطبوعہ مراثی، جس کو دیکھیے 20ویں صدی کے سب سے بڑے انیس، یہ یعنی انیس کو چاہنے والے مصطفیٰ حسن ادیب لکھنوی تھے. انہوں نے اگرچہ کہ دبیر پر کام نہیں کیا، لیکن ایک بڑا احسان کیا ہم پر کہ جو کوئی بھی میٹیریل دبیر پر ملتا گیا اس کو جمعوری کرتے گئے. چنانچہ آج علی گڑھ یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے، آزاد لائبریری، اس لائبریری میں فائلیں ہیں جس میں مرزا دبیر کے مرثیے ہیں، اور 25 سال 30 سال پہلے اس حقیر نے، میں نے کسی کو وہاں پر کوئی اسکالر کو دن رات رکھ کر تمام ان کی ڈیجیٹل کاپی لے لی، اور آج میری لائبریری میں وہ پورے مراثی موجود ہیں جو غیر مطبوعہ بھی ہیں. تو مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مراثی مرزا سلامت علی دبیر کی تعداد تقریباً 670 کے قریب ہے. تو سلامت علی دبیر وہ شخص ہے، وہ شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اردو ادب میں مرثیے کہے. سلامت علی دبیر وہ شخص ہے جس نے اردو ادب میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں. دوستو، اسکالرز، محققین، ناقدین اس طرف توجہ کریں. میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو جملہ کہا گیا کہ نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ اردو میں الفاظ استعمال کیے، یہ بات صحیح نہیں ہے. کریے، کام کر کے دیکھیے. نظیم اکبر آبادی کے پاس تقریباً 9,500 اشعار ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کا 50% سے زیادہ کلام ضائع ہو گیا. ہاں، ہو سکتا ہے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہوں جو محلی اور جو اس زمانے کی روایتی اور عوام کی زبان میں ہوں، اس کی تعداد زیادہ ہو، لیکن جہاں تک کہ الفاظ کا تعلق ہے، کوئی مرزا دبیر کے قریب آ ہی نہیں سکتا. تو مرزا دبیر وہ شخص ہے جس نے اردو ادب میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے. کر لیجیے تحقیق. مرزا دبیر وہ شخص ہیں جنہوں نے اردو ادب میں سب سے زیادہ صنعت منقوطہ یعنی صنعت محملہ، یعنی وہ صنعت جس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ صنعت میں شعر کہنا آسان نہیں، جس میں نقطہ ہو، اور مخصوصاً یاد رہے کہ یا جو ہے، یہ جو ہوتی ہے کڑھائی دار یا کونی کی، اس میں 2 نیچے نقطے ہوتے ہیں جو ہم نہیں لکھتے. سب سے زیادہ انشاء کے پاس بھی دیوان ہے، اور میں نے انشاء اللہ خان انشاء کی کتاب میں وہ دیوان کے بارے میں اور دیوان کے بارے میں گفتگو کی ہے. لیکن مرزا دبیر وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ صنعت آپ کے جو ہے محملہ میں اشعار کہے کہ میں نے ایک پورا دیوان آپ کے جو ہے دبیر کا اس پر مرتب کیا. ہم بات جو کر رہے ہیں صنعت کے ساتھ کر رہے ہیں. میں کچھ کتابیں بتانا چاہتا ہوں. یہ رباعیات دبیر ہیں جس میں 1332 رباعیات ہیں. یہ مثنویات دبیر ہیں جس میں آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں شعر ہیں. یہ فارسی کلام دبیر ہے جو دبیر نے فارسی مرثیہ، فارسی سلام، فارسی رباعیات، فارسی خطات لکھے ہیں. یہ دبیر کی کتاب جس کو میں نے لکھا، آپ کے تالیف کی ہے، ابواب المصائب، دبیر کی نثری کتاب ہے جس کی عمر اب 197 ایئرس ہے. یعنی جب آپ زبان کے ارتقاء کی بات چیت کرتے ہیں تو ابواب المصائب کا ذکر تک نہیں ہوتا. یہ دبیر کے سلام ہیں جس کی کتاب سلک سلام دبیر ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ دبیر پر میری 9 سے زیادہ کتابیں آپ میری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں. یہ دبیر کی کتاب
मुश्तहिद नज़्म मिर्जा दबीर है। ये दबीर का मुहमला कलाम, गैर मनखुता कलाम है, ताले मेहर, और ये इंतखाब मरासी दबीर है, और ये मुताले दबीर की रिवायत है। दबीर तो इस वजह से जरूरत है कि हम दबीर को पढ़ें। और सुनिए, दबीर के पास अनीस है, लेकिन अनीस के पास दबीर नहीं है। इस वजह जरूरत है कि हम दबीर को पढ़ें। दबीर के पास सबसे ज्यादा सनाए लफ्जी व मानवी है। काम करके देख लीजिए, मैंने इन 9 किताबों में बताने की कोशिश की है एक एक चीज को, तो हमारी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। दबीर वो तन्हा शायर है जिसके मजहब पर, जिसके हसब पर, जिसके कसब पर, जिसके हयात पर, जिसके फन पर इतने हमले किए गए कि दबीर मजलूम तरीन शायरों में से है। असल में हुआ यह है कि ये जो ट्रेंड है, अब्दुल खादिर बेदिल, मिर्जा गालिब और मिर्जा सलामत अली दबीर, इन सब का एक रास्ता है जिसको बाज लोगों ने पसंद नहीं किया। खुद अल्लामा शिबली नोमानी को ये तरीक़ेकार पसंद नहीं था, ये उसलूब शायरी पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने ना अब्दुल खादिर बेदिल को कोई ज्यादा अहमियत दी, ना उन्होंने मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब को कोई अहमियत दी, ना उन्होंने कोई मिर्जा सलामत अली दबीर को अहमियत दी, या इमसाल इन लोगों के। मिर्जा दबीर वो जिनका मारका पूरे लखनऊ में मशहूर था, अनीस के चाहने वाले अनीसे और दबीर के चाहने वाले दबीरे। तो मिर्जा दबीर वो शायर है जिसने अपने मरने की दुआ की थी, और वो दुआ मुस्तजाब हुई। सुनते जाइए वो रुबाई। फरमाते हैं, दबीर ने मरने से 20 साल पहले ये रुबाई कही थी कि खुदाया, अगर मुझे तू मौत दे तो अय्याम मुहर्रम में देना। और मिर्जा दबीर का इंतकाल 30 मुहर्रम को हुआ है। जब मुसफ़े हस्ती मेरा बरहम करना, जब मेरी जिंदगी की किताब को तू ऐ मालिक शीराजा बिखेर देगी। जब मुसफ़े हस्ती मेरा बरहम करना, सी पारे अय्याम मुहर्रम करना। मुहर्रम के 30 दिनों में मुझे इस दुनिया से उठाना। बर्बाद न जाए मेरी खाक ऐ गर्दूं, ऐ चरख ऐ आसमान, मेरी खाक को बर्बाद ना कर। तैयार चिराग बज़्म मातम करना, जो बज़्म मातम का जो चिराग होगा मेरी खाक से बनाना। तो आपने देखा, तो दबीरियत वो है जो नासखियत से शुरू होती है। दबीरियत वो है जो तखय्युल का मेराज है। दबीरियत वो है जो एक अजीब कहने का अंदाज है जो उनके फर्जन मीर जाफर को हासिल नहीं हुआ। तो दबीरियत ये नहीं है कि वो दस्तार और बगलूस बनकर शहंशाहों के सामने आपके बात करते थे। नहीं, आप पढ़िए, ये सब दास्तानें हैं। सलामत अली दबीर वो गुफ्तगू करते हैं कि शाह बैठा हुआ है अवध का, उसको पसीने छूट गए। जब दबीर ने वो अशार पढ़े, जो खल्क में थे साहिब तख्तो अलमो ताज, नौबत ये हुई कि आप देख रहे हैं निशान उनके नहीं आज। शाह जहां फख्र से देते थे जिन्हें बाज, वो खबर में है सूरह अलहम्द के मोहताज। अनीस हो या दबीर हो, इन्होंने सल्तनतों से टक्कर ली है। इन्होंने बताया है कि है रज़्म सरापा तो ज़बां और ही कुछ है। अगर जंग में घोड़ा है, तलवार है, मुकाबला है, तो हमारी जबान कुछ और हो जाती है रज़्म सरापा तो ज़बां और ही, और बैन के माबैन
زباں اور ہی ہے، اور جب ہم رونے کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبان، ہمارے الفاظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ پوش ہیں اور ماتم کنا ہیں، اور ان کی آنکھوں سے ان الفاظوں سے اشک بہ رہے ہیں۔ کس درجہ بلند ہے تیری فکر دبیر، کہتی ہے زمیں یہ آسماں اور ہی ہے۔ تو دبیریت اور ہی ہے۔ اردو ادب کو مزین کرنا چاہیے دبیریت سے۔ دیکھیے 10 سال کی عمر میں جو خطا پڑا تھا، وقت نہیں ہے ان کو پیش کروں، لیکن کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے، عجب سرا ہے یہ دنیا کے جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ فطری شاعر 10-11 سال کی عمر میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ربائی آپ لیتے چلے جائیں کہ بالائے زمین مرزا دبیر پڑھ رہا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں ہم ان شاعر کے کلام سے استفادہ نہ کریں جو 1,20,000 اس وقت مطبوعہ حالت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں، اور زیر زمین مردوں کی جاگیریں ہیں۔ عبرت کا مرقع ہے عجب صفحہ زمین، عبرت کا مرقع ہے عجب صفحہ زمین، اس ورق کے دونوں طرف تصویریں ہیں۔ لا سکتا ہے کوئی اردو ادب کا ایسی ربائی؟ ہاں، ان کے مضامین کو چرایا گیا تو ان کی فراق دلی دیکھیے، کیا کہتے ہیں دبیر؟ شاکر ہو دبیر آل نبی کی ہے یہ تائید، اے دبیر خوش ہو کہ یہ آل نبی کی تجھے تائید حاصل ہو رہی ہے۔ شاکر ہو دبیر آل نبی کی ہے یہ تائید، تازہ ہے یہ سخن اور تازہ ہے تمہید، دوزدان مضامین پہ نہ کر منع کی تاکید۔ یہ جو تیرے مضامین کو، یہ جو تیرے اشعار کو، یہ موضوعات کو جو لوگ چرا لیتے ہیں ان کو منع مت کر، دوزدان مضامین پہ نہ کر منع کی تاکید، تو مجتہد نظم ہے، تو مجتہد نظم ہے، فرض ان پہ ہے تقلید۔ یہ در حقیقت تیرے کلام کی تقلید کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت دبیر پڑھ رہا ہوں میں۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ مرثیے نعت کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی۔ مرثیے میں نعت سب سے زیادہ کہی گئی ہے۔ رجس کے جتنے بھی شعر ہیں، پہلا شعر امام حسین کا یہی ہے کہ میں نواسا رسول کا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جب میں یہ کتاب رباعیات دبیر لکھ رہا تھا، اس وقت ابھی ہم کو اطلاع نہیں تھی کہ ایک مسودہ غالب کے زمانے کے شاعر جو صوفی تھے، غمگین کا بعد میں حاصل ہوگا، جو 10 سال پہلے میں ہمیں ملا ہے، جس میں 1800 رباعیات ہیں۔ جب تک صرف حضرت دبیر آپ کے 1332 رباعیات سننا چاہتے ہیں آپ کہ آدم نے شرف ربائی پڑھ رہا ہوں، نعتیہ ربائی حضرت دبیر کی۔ آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایما کا اسی گوہر سے پایا، دو میم محمد سے جہاں روشن ہے۔ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک میں 2 میم ہیں۔ دیکھیے یہ جو دنیا ہماری ہے، یا چاند سے روشن ہے یا سورج سے روشن ہے۔ چاند کو کہتے ہیں قمر اور سورج کو کہتے ہیں شمس، اور عربی میں جب یہ سے حرفی لفظ آتا ہے تو اس کے بیچ کا جو حرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قلب، دل۔ اس سے مضمون بنایا ہے، کیا کہتے ہیں؟ 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے۔ یہ جہان جو ہے حضرت رسالت مآب کے 2 میمز کی وجہ سے روشن ہے۔ مضمون یہ دل شمس و خمر سے پایا۔ میں نے شمس اور خمر کے درمیان جو لفظ میم ہے، جو قلب ہے،
آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایماں کا اس گوہر سے پایا، دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ دیکھیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا روئے پیغمبر نے ضیا پائی ہے؟ نورانی چہرہ تو دیکھو پیغمبر اکرم کا، میرے آقا کا، میرے آقا نامدار کا۔ کیا روئے پیغمبر نے ضیا پائی ہے؟ فرقاں کی بلا فرق یہ زیبائی ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو ہے در حقیقت زیبائی جو ہے، یہ چہرہ ذات اقدس نبی اکرم ہے۔ ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ادب حضور کی ذات اقدس سے زیادہ ہو۔ کیا روئے پیغمبر نے ضیا پائی ہے؟ فرقاں کی بلا فرق یہ زیبائی ہے۔ ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے۔ حضور قرآن سے پہلے تشریف لائے ہیں، اور حضور ہی کے دہن مبارک سے حضرت جبریل کے توسط سے قرآن ہم تک پہنچا ہے ایسی روبائی؟ یہ ہے نعتیہ عرب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مرزا دبیر نے 600 اشعار پر معراج نامہ لکھا۔ اردو ادب کے لوگوں کو خبر تک نہیں ہے۔ میں نے اس کتاب میں دے دیا، آج سے 25 سال 20 سال پہلے، 18-20 سال پہلے میری کتاب میں دیکھیے 600 سے زیادہ شعر دبیر کے معراج نامے میں ہے۔ اس میں براق جس سے حضرت رسالت مآب تشریف لے چکے ہیں، کچھ شعر سنیے تاکہ اردو ادب کے لوگوں کو معلوم ہو کہ تقی عابدی جو اردو کا وکیل ہے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمیں دبیر کی ضرورت ہے، دبیر کے دروازے پر، دبیر کی دہلیز پر جبہ سائی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے معیار کو، اپنی زبان کو ارتقا دے سکیں۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کے جو مرثیہ نگار ہے، نہیں، نعت نگار بھی ہے۔ دبیر نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ دبیر کے پاس پورا ایک کئی ہزار غزلوں کا دیوان تھا، جس کو ان کے داماد بخا، میر بخا لے گئے، اور میر بخا کے گھر کو آگ لگ گئی اور وہ پورا سامان ضائع ہو گیا۔ میری اس لائبریری میں جو مرزا دبیر کے جو پرپوتوں نے مجھے آپ کے کلام دیا ہے، تقریباً 250 اور 300 آپ کے کیا کہتے ہیں غزلیں ہیں، لیکن میں اس کو شائع اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، ابھی ہم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے۔ سننا چاہتے ہیں آپ براق کے بارے میں کیا کہا دبیر نے؟ اور اس کا مقابلہ کیجئے دوسرے نعتوں سے، آپ کے معراج ناموں سے۔ براق رسول خدا رش کے برق، سراپا جواہر کے دریا میں غرق۔ زبان دیکھیے، حشمت دیکھیے، لفظوں پر حکومت دیکھیے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے خالق کو مخلوق پر پورا اثر رہتا ہے، لفظوں پر وہی حکومت دبیر کر رہے ہیں۔ کسی کو جوڑا، کسی کو توڑا، کسی کو موڑا، کسی کو چھوڑا، اور پھر مصروں میں اسے باندھا۔ براق رسول خدا رش کے برق، سراپا جواہر کے دریا میں غرق۔ چھلاوا کہوں یا کہ چھلبل اسے، کہ اس جا پہ دم بھر نہ تھی کل اسے۔ کسی جگہ پر اسے سکون نہیں تھا، حرکت میں تھا۔ دھرا زین اس پر عجب شان کا، اس پر زین لگایا گیا بڑی خوبصورت، کہ نقشہ تھا رحل اور قرآن کا۔ حضور جب اس براق پر بیٹھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ رحل پر قرآن ہے۔ دھرا زین اس پر عجب شان کا، کہ نقشہ تھا رحل اور قرآن کا۔ شرف میں ہے مصحف رسول غیور، سو ہے رحل قرآن کی خاطر ضرور۔ رکاب سفید از در شہوارا، اس کے رکاب جو ہیں در شاہوار سے
یعنی قیمتی موتیوں سے، رکاب سفید اس در شاہوار، مہارے طلائی ہزاراں ہزار، زبرجد کے دو پر جواہر سے پر۔ دیکھیے جواہرات سے بات کر رہے ہیں، زبرجد آپ جانتے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ ہر چیز کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا دیتا۔ زبرجد کے دو پر جواہر سے پر، مکلل مزین با یاقوت زرد، اور ان کو آپ کے جو ہے تزئین کیا گیا تھا یاقوتوں سے۔ زبرجد کے کانوں اور موتی کے پاؤں، یہ براق کی تشریح ہو رہی ہے، براق کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، براق جس پر پیغمبر اکرم معراج تشریف لے گئے۔ یہ میں مرثیہ بیان کر رہا ہوں، یا میں اردو ادب میں کربلا کا دین بیان کر رہا ہوں کہ کربلا کی وجہ سے واقع کربلا آپ کے اردو میں آیا، اور واقع کربلا سے پھر یہاں پر محمد و آل محمد کا ذکر آپ کے اردو میں آیا، اور یہاں سے آپ دیکھتے ہیں وہ ربائی ہو کے معراج نامہ ہو کے حضرت دبیر نے دفتر کھول دیے اور اردو ادب فیضیاب ہوا۔ رکاب براق فضیلت فنا بعینے تھے دو دیدے مہرما، یہ براق کی دو آنکھیں اتنی تھیں جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے۔ لگام اس کے تھامے تھے روح الامی، تصدق تھے میکائل بالائے زیں، یہ اہم مہم جو فرشتے تھے، روح الامین جبریل اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور میکائل اس کو جو ہے ناپ رہے تھے۔ سرافیل اس کے جلوں میں رواں، لیے ہاتھ میں خلہائے جہاں، اور یہ سرافیل جو ہیں اس کے سامنے چل رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں یہ کپڑے تھے جو پیغمبر اکرم کو جو ہے پہننے تھے۔ تو یہ تو ہم صرف آپ کے کیا کہتے ہیں ایک فرعی گفتگو کر رہے ہیں، براق کی گفتگو کر رہے ہیں۔ 625 اشعار اس معراج نامے میں مرزا دبیر کے ہیں۔ تو میں نعت کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو اتنی نعت کہہ رہے ہیں، آپ نے کبھی مرزا دبیر کی نعت کا تجزیہ کیا ہے؟ تقی عابدی نے 20 سال پہلے کیا ہے، بتایا ہے۔ مرزا دبیر سے کیوں آپ کے جو ہے ہم دور ہو رہے ہیں؟ یہ جو ایک فرعی مسئلہ ہے کہ حضرت کا سایہ نہیں تھا، یعنی ایک ابر کا ٹکڑا ہمیشہ سر اقدس پر اوپر ہوتا جس کی وجہ سے سایہ نہ پڑتا، یہ جو فرعی ہے۔ دیکھیے نعت کے دو موضوع ہیں، میرا کام نعت پر آپ نے دیکھا ہے، ایک ہے اصلی موضوع جس میں آپ کے رحمت للعالمین اور قرآن مجید میں جتنے بھی 4 مرتبہ حضور کا نام آیا ہے، یا جتنے بھی، دیکھیے کہیں بھی قرآن مجید میں حضور کا سراپا ڈسکرپ نہیں ہوا۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں گفتگو ہوئی ہے حضرت کی منزلت، حضرت کی عبادت، حضرت کی شخصیت، حضرت مکر، انکا خلق العظیم، تمہارا اے نبی خلق عظیم ہے، تم مکارم الاخلاق ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ جو فرعی مضامین ہیں، سنگریز ہاتھ میں لے لیا تو تسبیح پڑھنے لگے۔ سب سے پہلے ہر ایک کو خود سلام کرتے تھے، حضور کا آپ کے کیا کہتے ہیں سایہ نہیں تھا۔ تو وہ میلاد نگاری ہو یا سراب، آپ کے کیا کہتے ہیں قرآن کی تمام آیتیں، سب سے بڑی نعت تو محمد رسول اللہ ہے، یا وہ رحمت للعالمین کا ذکر ہو، یا وہ اخلاق نگاری ہو، یا وہ آپ کے عبادتوں کا تذکرہ ہو، وہ تو آپ کے اصلی مضامین ہیں۔ فرعی مضامین میں ایک مضمون ہے کہ حضور کا سایہ نہ تھا۔ اب دیکھیے یہ 640 شعر میں دبیر نے مسلسل شعر کہے ہیں، اور کیا کہا سایہ نہیں تھا۔ سنیے، اگر ہے اردو ادب میں ایسا کوئی چیز تو مجھے بتائیے، میں طالب علم ہوں، میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں، مجھے نہیں ملے۔ کیا کہا؟ کوئی بے مثال ایسا آیا نہیں، کہیں جس میں انور میں سایہ نہیں۔ جتنے بھی سایہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، تو جو استفادہ کیا ہے دبیر نے سنگ اسود سے استفادہ کیا ہے، جو کالا پتھر ہے۔ حضور کی پشت مبارک پر جو مول تھا، جو آپ کے کیا کہتے ہیں تل تھی، مہر نبوت وہ کالی تھی، اس سے استفادہ کیا ہے۔ کالی جو سیاہی ہوتی ہے جس سے قرآن مجید لکھا جاتا ہے، اس سے استفادہ کیا ہے۔ رات کی سیاہی جو سیاہ ہوتی ہے، اس سے استفادہ کیا ہے۔ سنیے میں کہاں تک سناؤں؟ کوئی بے مثال ایسا آیا نہیں، کہیں جس میں انور میں سایہ نہیں، نہ کیوں ساتھ سائے کا ہو ناگوار،
کہ فضل خدا ساتھ ہے سایہ دار، ہوا گم جو ذل حبیب الہ، یعنی جب پیغمبر اکرم کا سایہ ناپدید ہوا، گم ہو گیا، بنا سرمئے چشم خورشید و ماہ، وہ جا کر چاند اور سورج کی آنکھ کا سرما بنا، سرما کالے رنگ کا ہوتا ہے، وہ سایہ بنا سایہ بانے فلک، کہ سایہ کرے صبح محشر تلک، ملا سنگ کعبے کی طلعت میں کچھ، یہ سایہ جو حضور کے پاس سے گم ہوا وہ سنگ اسود میں جا کے تھوڑا سا مل گیا، ہوا سنگ کعبے کی طلعت میں کچھ، ہوا صرف مہر نبوت میں کچھ، وہ سایہ سیاہی بنا ایک قلم، کیا کلک قدرت نے قرآن رقم، اور وہ جا کے سیاہی میں روشنائی میں مل گیا، اور اس روشنائی سے قرآن لکھا گیا۔ کیا مضامین لکھ رہے ہیں۔ ایک ربائی میں کہتے ہیں دبیر، اندام نبی نے کیا صفائی پائی، سائے کی بھی وصل سے جدائی پائی، وہ سایہ ہوا دوات قدرت میں جمع، لکھنے کو قضا نے روشنائی پائی۔ یہی دبیریت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دبیر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کے اس میں گرامی میں جو 4 حرف ہیں، ہے سین یہ نون، کیا کہتے ہیں؟ رباعیات دبیر دیکھیے، ہے نام میں ہے حق کی حمایت کے لیے، ہے سے حق، حق کی حمایت۔ حسین کے نام میں جو ہے نام ہے حق کی، ہے نام ہے حق کی حمایت کے لیے، اور سین ہے سائل سے سخاوت کے لیے، ہیں نام حسین میں بھی کیا خوب حروف، یہ نون ہے تاریخ شہادت کے لیے۔ اسی کو کہتے ہیں دبیریت۔ ایک تو دبیر نے بتایا کہ یہ امام حسین کے اسم ہے سین یہ نون میں آخری 2 جو حرف ہیں نام حسین میں بھی کیا خوب حروف، یہ نون ہے تاریخ شہادت کے لیے، تو یہ کہ بنتے ہیں آپ کے کیا 10، اور نون کے ہوتے ہیں کتنے 50، اور اس سے بنتے ہیں سن 60 ہجری کا واقعہ کربلا جو 61 میں شروع ہوا۔ ہے نام ہے حق کی حمایت کے لیے، اور سین ہے سائل سے سخاوت کے لیے، ہے نام حسین میں کیا خوب حروف، یہ نون ہے تاریخ شہادت کے لیے۔ یہ سورج جو جاتا ہے ہر شام کو، خورشید کہاں جاتا ہے، ہر شام کو خورشید کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، مغربی کی جانب تو ہے خبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ کیا مضمون بات ہے۔ کیا ہم اس مضامین کو بھول جائیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے علی اور فاطمہ سے یہ 11 امام جو ہوئے ہیں ان کا دیکھیے، کیا خامت زہرا وہ علی زیبا ہے، یہ علی اور فاطمہ کی جو خامتیں ہیں، جو خد ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ کیا خامت زہرا وہ علی زیبا ہے، ایمان کے گویا 2 الف یکجاں ہیں، ایمان میں 2 الف ہیں۔ دبیر کہتے ہیں یہ 2 ایمان کے الف ہیں، ایک علی ایک فاطمہ، ان دونوں کو ایک جا کیا ہے۔ مضمون دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں دبیریت کے، کس طریقے سے تقید نیندی ہے، کس طریقے سے اس میں مضامین کو نکالنے کی دقیق اور باریک وہ ہے۔ اگر ہم ایسے مضامین کو اردو ادب میں نہ اپنائیں تو اردو ادب پھر یہی ایک بولی بن کے رہ جائے گا۔ کیا خامت زہرا وہ علی زیبا ہے، ایمان کے گویا 2 الف یکجاں ہیں، ان دونوں کے فرزند ہیں 11 معصوم، جیسے 2 الف سے 11 پیدا ہیں۔ 11 کہتے ہیں فارسی میں 11 کو، 11 2 الف کو ملانے سے 11 بنتا ہے۔ تو یہ فاطمہ اور علی جن کے خد الف کی طرح سے زیبا ہیں، جب یہ دونوں مل گئے تو ان کی نسل 11 امام بنے۔
इस मजमून को कितनी खूबसूरत तरीके से रुबाई जो कट्टर सिंफ है, जो सिर्फ बहरे हजस के 24 औजान में लिखी जाती है, हजरत दबीर ने पेश करके ये बताया कि देखो हम इस जबान पर हुकूमत कहते हैं, कहने से अजान के दिन सब मिलता है, अजान जब होती है सब मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं, रुबाई पेश कर रहा हूं। वैसे तो जो है अजान से दिन की शुरू होती है, पर नामे अली ना लो तो कब मिलता है? अली का नाम ना हो तो फिर दिन कैसे मिलेगा? आदाद मोहम्मद और अली को गुन लो, गिनिए। मोहम्मद में कितने लफ्ज हैं? मोहम्मद के अल्फाज हैं 92 और हजरत अली के जो आदाद हैं 110। आदाद मोहम्मद और अली को गिन लो, ये दोनों जो बाहम हो तो रब मिलता है। तो अगर अल्लाह चाहते हो तो अली और मोहम्मद से मिलेगा। अली के होंगे 110, मोहम्मद के होंगे 92 और दोनों को मिलाएं तो बनते हैं 202 और 202 से बनता है रब। आप देख रहे हैं, यह है दबीरियत। गुफ्तगू करेंगे। बंठन के 1000 बार आई दुनिया, पर चश्मे अली में न समाई दुनिया। जितना दर खैबर को उठाया था बुलंद, नजरों से उसी तरह गिराई दुनिया। दोस्तों, मेरा वक्त तमाम हो गया। मैं कल फिर हजरत दबीर ही पर गुफ्तगू करूंगा। यह बताने की कोशिश करूंगा कि देखो, ये उर्दू अदब को जो करबला की देन है, जो हजरत मिर्जा सलामत अली दबीर के जरिए से दबीरियत तक आई है, इससे मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि इससे इस्तेफादा करना है। दबीर के पास रुबाइयात हैं जो 1300 हैं, दबीर के पास मरसिए हैं जिनकी तादाद 680 से ज्यादा है, दबीर के पास अशार हैं जो 1,20,000 हैं, जो सबसे ज्यादा है। और कल मैं बात करूंगा कि दबीर के पास एक ऐसी किताब है जो 200 साल पुरानी हमारी उर्दू किताब है, अब्वाबुल मसाइब, जिससे इर्तिखा उर्दू का आप मालूम कर सकते हैं। तो खतात हो के, रुबाइयात हो के, सलाम हो के, दबीर के पास आप देखेंगे कि कैसे कैसे सलाम है। कल हम आपको सुनाएंगे, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है तो वो तमाम चीजें। और दबीर के पास जो सनतें हैं, दबीर के पास जो गैर मनकूद कलाम है, दबीर के पास जो आप देखेंगे, कल हम बताएंगे कि दबीर के पास जो 76 मरसिए जब से शुरू होते हैं उसकी वजह क्या थी। कल हम आपको बताएंगे कि दबीर के पास जो उर्दू के मनाजिर हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरे अदीबों और नक्कादों को, अगर किसी ने 20 से ज्यादा सुबह के मंजरों को दबीर के तरह से उर्दू में अगर लिखा है तो पेश करें 1 या 2 मंजर, वरना दबीरियत को कबूल करना है। मैं बहैसियत दबीर उर्दू का वकील आपसे अर्ज कर रहा हूं कि दबीर से आपकी गफलत, उर्दू अदब से गफलत मानी जाएगी। मैं इसी गुफ्तगू के साथ, हजरत वक्त ज्यादा हो गया, मुझे ख्याल नहीं था, मैं मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला से एजाज मिर्जा मोहम्मद एजाज अतहर साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बयान को जारी फरमाएं।